السلام علیکم فرینڈز، میرا نام ہے فاطمہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جن سے مختلف غیر مذہب کے لوگ اسلام کے بارے میں ان سے سوال کرتے ہیں اور وہ ان سوالوں کا جواب پورا حوالہ دے کر یعنی پوری تفصیل سے بتاتے ہیں، ایسے ہی عیسائی لڑکی نے بھی ڈاکٹر ذاکر نائک سے بہت ہی اہم سوال کیا اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس عیسائی لڑکی کو جب اس کے سوال کا جواب دیا تو میں امید کرتی ہوں کہ ان کا جواب سن کر آپ کا بھی ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ عیسائی لڑکی نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کیا کہ میرا نام تانیہ ہے اور میں یہاں کسی سے اختلاف کرنے نہیں آئی، لیکن میرے بہت سے مسلمان دوست ہیں جو ہمیشہ سے مجھے کہتے ہیں کہ کیونکہ تم عیسائی ہو تو اس لیے تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور اگر تم جنت میں جانا چاہتی ہو تو تمہیں اسلام قبول کرنا ہوگا۔ میرا یہ خیال ہے کہ میں ایک اچھی عیسائی ہوں اور میں مزید اچھا بننے کی کوشش کرتی ہوں۔ میں جان بوجھ کر کوئی گناہ نہیں کرتی، لیکن کیا ان سب کا مطلب یہ ہے کہ میں عیسائی ہوں تو میں جہنم میں جاؤں گی، اور اگر میں مسلمان ہو جاؤں گی تو مجھے جنت میں ڈالا جائے گا؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ہماری اس بہن نے سوال کیا ہے کہ مجھے بہت سے مسلمان لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم عیسائی ہو تو تم جہنم میں جاؤ گی، اور اگر تم نے جنت میں جانا ہے تو تمہیں اس کے لیے اسلام قبول کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کا جواب دیا کہ اگر تم ایک سچی عیسائی ہو، تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتی ہو اور ان کے احکامات پر عمل کرتی ہو تو تم ضرور جنت میں جاؤ گی، لیکن صرف اس صورت میں اگر تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے احکامات کو مکمل طور پر مانو گی۔ اب آپ کس چیز پر عمل کر رہی ہیں یہ مجھے نہیں پتا۔ اگر آپ اپنے روایتی چرچ پر عمل کر رہی ہیں اور دوسری طرف ہو سکتا ہے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے احکامات پر عمل کر رہی ہوں، اس کا مجھے علم نہیں۔ اگر آپ اپنے چرچ کے کہنے پر چل رہی ہیں پھر آپ جہنم میں جا سکتی ہیں۔ اگر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے احکامات پر عمل کر رہی ہیں تو آپ کے جنت میں جانے کے امکانات کافی روشن ہیں۔ اب مجھے یہ نہیں پتا کہ آپ نے بائبل پڑھی ہے یا پھر نہیں۔ اگر آپ بائبل کو غور سے پڑھیں تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بہت سے فرمان ہیں اور وہ بہت واضح لکھا گیا ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کا یہ ایمان اور یقین ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں؟ عیسائی لڑکی نے جواب دیا، میں اس بارے میں کافی کنفیوز ہوں تو میں اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا، نہیں، میں یہ پوچھ رہا ہوں ہاں یا نہ، آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتی ہیں یا پھر نہیں، یا پھر آپ کنفیوز ہو رہی ہیں؟ تو عیسائی لڑکی نے کہا، نہیں، میں کنفیوز نہیں ہو رہی، لیکن میں اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی جس کے بارے میں نہیں جانتی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جانتی ہیں یا پھر نہیں، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ ان کو خدا مانتی ہیں؟ تو عیسائی لڑکی نے کہا کہ ہاں، مجھے یقین ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جانتی ہیں یا پھر نہیں، آپ اپنی ایمان کے بارے میں بتائیں، اور وہ آپ نے بتا دیا، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام وہ واحد غیر عیسائی مذہب ہے جو عیسائیت کو بالکل مانتا ہے۔ کوئی مسلمان اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے۔ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ایک انتہائی اہم اور بڑے پیغمبر تھے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ ایک معجزانہ طور پر پیدا ہوئے اور اس میں کسی مرد کا کوئی کردار نہیں۔ ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے حکم سے بہت سے مردوں میں جان پھونکی۔ ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے انہوں نے بہت سے اندھوں کو دیکھنے کے قابل کر دیا۔ مسلمان اور عیسائی بالکل اس طرح ایک ساتھ ہیں۔ لیکن کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ بہت سے عیسائی، بلکہ تقریباً سارے ہی عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں۔ بہت سے عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا خدائی کا۔ اگر آپ بائبل کو غور سے پڑھیں تو
تو کسی بھی موقع پر کوئی بھی ایسا بیان یا ایسا فرمان نہیں ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود یہ کہہ رہے ہوں کہ میں خدا ہوں اور میری عبادت کی جائے۔ کوئی بھی واضح اور غیر واضح کسی بھی بیان میں ایسا نہیں کہا گیا۔ میری بہن، اگر آپ ایسا کر سکتی ہیں کہ بائبل میں سے کسی بھی واضح یا غیر واضح بیان میں سے ایسا بیان نکال دیں یا ایسی آیات نکال دیں جس میں یہ کہا گیا ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود فرما رہے ہوں کہ میں خدا ہوں اور میری عبادت کی جائے، اگر آپ ایسا کر لیتی ہیں تو میں ابھی یہاں کھڑے کھڑے عیسائیت قبول کر لوں گا اور اس پر ایمان لے آؤں گا۔ بلکہ اگر آپ بائبل پڑھیں، عیسائی لڑکی نے ڈاکٹر ذاکر نائک کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا کہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ عیسائیت قبول کریں یا نہ کریں، مجھے میرا جواب مل چکا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا، نہیں، ابھی آپ کو آدھا جواب ملا ہے، ابھی آدھا باقی ہے۔ میں نے آپ کو کہا کہ اگر آپ اچھی عیسائی ہیں تو آپ جنت میں جائیں گے، لیکن آپ کو تو یہ پتہ ہی نہیں کہ ایک سچا عیسائی ہوتا کیا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک سچا عیسائی ہوتا کیا ہے۔ اگر آپ بائبل کو غور سے پڑھیں تو گوسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میرا والد مجھ سے بڑا ہے۔ اسی طرح سے گوسپل آف جان چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 29، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میرے والد سب سے بڑے ہیں۔ اسی طرح سے گوسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 28، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی مدد سے شیطان کو رد کرتا ہوں، یعنی وہ اللہ کی مدد لے رہے ہیں، وہ خود خدا نہیں ہے۔ اسی طرح سے بائبل میں گوسپل آف جان چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 30، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، جو خدا مجھے کہتا ہے میں وہی بات آگے تک پہنچاتا ہوں۔ اور اگر ہم ان آیات کو غور سے سنیں اور سمجھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ وہ خود خدا ہیں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں خدا کا پیغام آتا ہے اور وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ وہ خدا ہیں۔ گوسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 24 میں یہ بڑا واضح کہا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو تم الفاظ میرے سنتے ہو یہ میرے نہیں ہیں۔ اور میں آپ کو ایک اور کتاب کا حوالہ دیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گوسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 7 میں فرمایا، تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ میں چند لمحوں کے لیے چلا جاؤں، اس دنیا سے چلا جاؤں، تاکہ میں واپس آ سکوں اور میں اس سے پہلے انہیں بھیج دوں۔ اگر میں دنیا سے پردہ نہیں کروں گا تو آرام نہیں آ سکتا، کیونکہ میں جاؤں گا اور میں انہیں بھیجوں گا اور وہ تمہیں دین سکھائیں گے۔ ایک اور موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں جاؤں گا اور میں اسے بھیجوں گا اور وہ آ کر تمہاری رہنمائی کرے گا، اور وہ خود سے کچھ نہیں بولتا بلکہ جو اس سے خدا کہے گا وہ وہی بولے گا۔ اور یہ اشارہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی جانب تھا۔ میں نے آپ کو آپ کے سوال کا جواب بتا دیا ہے، اب آپ ان کو سمجھیں۔ میں نے آپ کو بائبل سے ایک ایک لفظ کے مطابق سمجھا دیا ہے۔ ان سب سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے متعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہی بتایا تھا۔ لہٰذا اگر آپ ایک سچی عیسائی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہوئے ان کے احکامات پر عمل کرتی ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں مانتی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ خدا نہیں ہے، بائبل کے متعلق بھی بتایا، لہٰذا آپ اس صورت میں جنت میں جا سکتی ہیں۔ اب مجھے امید ہے کہ آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ میری نیکسٹ ویڈیو پر، تب تک کے لیے خدا حافظ۔